بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ حصہ اول سبق نمبر 93۔ جیسا کہ آپ عزیزان جانتے ہیں، ہمارا بحث متعلقات فعل کے حالات و احوال کے بارے میں ہے۔ کل ہم بتا چکے تھے کہ مسند اور مسند الیہ کے علاوہ جو باقی چیزیں ہوتی ہیں انہیں قید کہا جاتا ہے۔ تو جب جملے میں فعل اور فاعل آتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ اور اضافی چیزیں ہوتی ہیں جو فعل سے مربوط ہوتی ہیں لیکن رکن جملہ نہیں ہوتی، تو انہیں متعلقات فعل کہا جاتا ہے۔ متعلقات فعل کے 6 حالات ہیں، ان میں سے 4 کے بارے میں یہاں بحث نہیں ہوا، البتہ آخری 2 کے بارے میں بحث کیا گیا ہے۔ المبحث الاول فی تقدیم المتعلقات علی رکن الجملہ۔ باب ششم میں بحث اول اس بارے میں ہے کہ کبھی کبھار متعلقات فعل کو جملے کے دونوں ارکان یعنی مسند اور مسند الیہ، فعل اور فاعل دونوں پر مقدم کیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اصل یہ ہے کہ متعلقات فعل کلام میں مسند و مسند الیہ یعنی فعل و فاعل کے بعد واقع ہوں۔ یہ اصل ہے، یہ بنیاد ہے۔ کبھی بعض اغراض بلاغی کے تحت متعلقات فعل کو فاعل و فعل دونوں پر مقدم کیا جاتا ہے۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ متعلقات فعل کو فقط فاعل پر مقدم کیا جاتا ہے، اس بارے میں بحث دوم میں گفتگو کریں گے۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ متعلقات فعل کو فعل اور فاعل دونوں پر مقدم کیا جاتا ہے، تو اس بارے میں گفتگو یہاں پر ہوگی۔ یہ بات شاید ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ فاعل کو کبھی بھی فعل پر مقدم نہیں کیا جا سکتا۔ جب بھی اگر آپ دیکھیں کہ مثلا معنن یعنی کوئی اسم ہے جو اس فعل کا فاعل ہے جو اس کے بعد آیا ہوا ہے، تو وہ مبتدا ہوگا، اس فعل میں جو ضمیر ہوگی وہ اس فعل کا فاعل ہوگا۔ مثلا زید قام، تو زید قام میں زید قامہ کا فاعل نہیں ہے، بلکہ قامہ کا فاعل قامہ میں موجود مستتر ضمیر ہے ہوا، اور یہ زید مبتدا ہے جس کی طرف یہ ضمیر پلٹ رہی ہے۔ یہ قاعدہ فاعل میں ہمیشہ کے لیے ہے، کبھی بھی فاعل فعل پر اپنے فعل پر مقدم نہیں ہو سکتا۔ البتہ ہاں جو باقی متعلقات ہیں وہ ہو سکتے ہیں، جائز ہیں، اگر کوئی غرض بلاغی ہو تو مسئلہ نہیں ہے۔ صاحب کتاب نے یہاں 5 اغراض بلاغی بیان کیے ہیں۔ اگر متعلقات فعل فاعل اور فعل دونوں پر مقدم ہو جائے، تخصیص کا فائدہ دیتا ہے۔ ساتھ یہ کہ جب مقام انکار ہو تو وہاں پر بھی ایسا ہوتا ہے کہ مثلا ایسا نہیں ہو سکتا، مقام انکار کا ہو۔ فاصلہ اور وزن یعنی وزن شعری کو برقرار رکھنے کے لیے، تبرک کے لیے بھی ایسا ہوتا ہے، اور کبھی کبھار تلذذ کے لیے بھی ایسا ہوتا ہے۔ المبحث الاول فی تقدیم المتعلقات علی رکنی الجملہ۔ بحث اول اس بارے میں ہے کہ کبھی کبھار متعلقات فعل کو جملے کے دونوں ارکان یعنی فعل اور فاعل دونوں پر سے مقدم کیا جاتا ہے۔ تقدم المتعلقات علی رکن الجملہ لاغراض منہا۔ فرماتے ہیں کہ بعض اغراض بلاغی کے تحت متعلقات فعل کو ارکان جملہ یعنی فعل و فاعل مسند و مسند الیہ دونوں پر مقدم کیا جاتا ہے۔ ان میں سے پہلا غرض ہے تخصیصها بالفعل، اس متعلق فعل کو فعل کے ساتھ مختص کرنے کے لیے کہ یہ جو متعلق ہے یہ تو بس فقط اسی فعل کے ساتھ خاص ہے۔ نحو قولہ تعالی، جس طرح کہ خداوند تبارک و تعالی کا فرمانا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین،
سورۃ الحمد. اب یہاں پر اصل میں تو نعبدو کا تھا نا، نعبدو کا، نستعینو کا، لیکن ایاکا جو مفعول ہے اس کو پہلے لے کر لایا گیا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. کیوں؟ حصر کے لیے، تخصیص کے لیے، کہ ہم فقط تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور فقط تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. یعنی یہاں پر عبادت کو اور مدد مانگنے کو خداوند تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مختص کر دیا گیا ہے کہ یہ فعل جو ہم انجام دے رہے ہیں یہ فقط اسی کے لیے ہے بس، اور کسی کے لیے ہو ہی نہیں سکتا. وَنَحُ قَوْلِهِ تَعَالَى، یا جس طرح خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ. سورۃ الشورى آیت نمبر 53 ہے. معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں، تمام کے تمام امور اللہ ہی کی طرف، یعنی ان کی بارگشت ہے، ان کی رجوع ہے. تو اب یہاں پر تصیر الامور سے پہلے اللہ متعلق کے فعل کو کیوں لے کر آئیں؟ اس لیے تاکہ مختص کریں کہ معاملات کی رجوع، معاملات کی بارگشت فقط اللہ ہی کی طرف ہے. مختص کیا گیا ہے نا، فعل کے ساتھ تخصیص دی ہے. کونھا موضع الانکار، کبھی کبھار ایسا مقام انکار پر بھی ہوتا ہے کہ متعلق کے فعل کو جملے کے دونوں ارکان پر مقدم کیا جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ مقام انکار ہے، یہ بتانے کے لیے کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. جس طرح کے نحو قول علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام فی الدعاء، جس طرح کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا میں آیا ہوا ہے. اصل میں دعا نہیں بلکہ یعنی مناجات اور دعا ایک ہی چیز ہے. یہ مولا کے جو 15 مناجات ہیں ان میں سے یہ مناجات خائفین کے جملات ہیں. الہی اتراک بعد الایمان بک تعذبنی ام بعد حبی ایاک تبعدنی ام مع رجائی لرحمتک وصفحک تحرمنی. میرے معبود، کیا تجھے ایسا سمجھوں کہ تجھ پر ایمان رکھنے کے باوجود مجھے عذاب دے گا، یا تجھ سے محبت کرنے پر بھی تو مجھے دور کرے گا، یا تیری رحمت و چشم پوشی کی امید رکھوں تو مجھے محروم کرے گا. امام زین العابدین علیہ السلام کی شخصیت اور آپ کی جو دعائیں ہیں، مناجات ہیں، آپ کی جو عبادت ہے، وہ شیعہ و اہل سنت سب کے ہاں مقبول ہے بہت زیادہ، اور آپ کی دعائیں بھی کافی زیادہ یعنی منقول ہیں. خود سیف سجادیہ میں آپ ہی کی دعائیں ہیں، آپ ہی کی مناجات ہیں. 15 مناجات 15 میں سے ایک یہ بھی ہے، مناجات خائفین، کافی طولانی ہے. موجودہ دور کے علماء میں سے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے ایک کوشش کی ہے اور ماشاءاللہ سے بہترین کوشش ہے. ڈاکٹر صاحب نے 25 مناجات امام زین العابدین علیہ السلام کی جمع کر کے ایک کتاب کی صورت دی ہے. مناجات امام زین العابدین علیہ السلام کے نام سے وہ کتاب موجود ہے. مختصر سا کتابچہ ہے، بہت ہی خوبصورت اور بہترین انداز سے ڈیزائن سے چھاپا گیا ہے. تو 25، حالانکہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن 25 مولا کی مناجات کو جمع کر کے انہوں نے یہ کاوش کی ہے. مولا کے مناجات بہت ہی پر اثر ہیں امام زین العابدین علیہ السلام کے. اس کے علاوہ خود مولا علی علیہ السلام کے جو مناجات ہیں وہ بھی اسی وجہ سے صحیفہ کاملہ کو بعض علماء نے زبور آل محمد کا بھی نام دیا ہے، بہترین نام دیا ہے. مراعات الفاصلۃ او الوزن، کبھی کبھار متعلقات فعل کو اس لیے بھی ارکان جملہ پر مقدم کیا جاتا ہے تاکہ
فاصلہ اور وزن برقرار ہو۔ سجا یا عام کلام میں اگر ہم کلام میں نظم کو، ترتیب کو برقرار رکھنا چاہیں تو اس کو فاصلہ کہا جاتا ہے۔ شعر میں برقرار رکھنا ہوتا ہے تو اس کو وزن کہتے ہیں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے ثم الجحیم صلوہ۔ اب یہاں پر سورۃ الحاقہ آیت نمبر 31 ثم الجحیم صلوہ، اس آیت میں ثم الجحیم کو صلوہ پر مقدم کیا گیا ہے، حالانکہ وہ صلوہ کا متعلق ہے۔ کیوں مقدم کیا گیا ہے؟ کیونکہ اس کے پہلے والے جو آیات ہیں اور اس کے بعد والے جو آیات ہیں ان کے ساتھ وہ ترتیب اور اس وزن کو برقرار رکھنے کے لیے خذوہ فغلوہ آیت نمبر 30 ہے، تو پھر اس کے بعد ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ۔ تو یہ جو آخر میں ایک ترتیب جو آ رہا ہے اس اسٹرکچر کو برقرار رکھنے کے لیے ایسا کیا گیا ہے۔ پھر اسے جہنم میں تپا دو ثم الجحیم صلوہ۔ نحو قول شاعر، وزن شعری کے لیے مثال دیا گیا ہے الیک قلوب جمیع الانام تحن واعناق تعنق۔ اب یہاں پر اس شعر میں الیکا تحنو سے متعلق ہے، متعلق کی تحنو ہے، لیکن تحنو بعد میں ہے، الیکا پہلے ہے۔ کیوں؟ تاکہ وزن شعر برقرار رہے۔ الیکا قلوب جمیع الانام تحنو واعناقها تنعق، تیری طرف ہی بندوں کے دل مرغوب ہیں اور تیری طرف ہی بندوں کی گردنیں جھکتی ہیں۔ التبرک، کبھی کبھار تبرکن، تبرک کے لیے بھی متعلق فعل کو پہلے لایا جاتا ہے، ارکان جملہ سے مقدم کیا جاتا ہے۔ نحو قرآنا کریما تلوت، میں نے تلاوت کی، قرآن کریم کی تلاوت کی، تو تلوت قرآنا کریما ہونا چاہیے تھا۔ قرآنا کریما یہ مفعول بہ ہے تلوتو کے لیے اور اسی سے متعلق ہے، لیکن اس سے پہلے ذکر کیا گیا ہے۔ کیوں؟ تبرک کے لیے، تبرک حاصل کرنے کے لیے۔ اسی طرح تلذذ کے لیے بھی کبھی کبھار متعلق کے فعل کو ارکان جملہ پر مقدم کیا جاتا ہے۔ غرض بلاغی کیا ہوتی ہے؟ تلذذ۔ مثلا الحبیب قابلت، میں نے اپنے دوست سے ملاقات کی۔ الحبیبہ کو فعل پر قابلتو پر مقدم کیا گیا ہے، حالانکہ اصل میں ہونا چاہیے تھا قابلت الحبیبہ، لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حبیبہ کو قابلتو پر مقدم کیا گیا ہے۔ الحبیبہ قابلتو کا مفعول بہ ہے، اس سے اس کے بعد آنا چاہیے تھا۔ کیوں مقدم کیا گیا ہے؟ اسی لیے مقدم کیا گیا ہے تاکہ تلذذ، حصول لذت کے لیے، یہاں پر جو غرض ہے وہ لذت حاصل کرنا ہے کلام سے، الحبیب کو مقدم کر کے اس کلام سے لذت کا حصول مراد ہے۔ وغیرها مما تقدم فی تقدیم مسند الیہ، اس کے فقط یہ اغراض نہیں ہیں جو یہاں پر 5 ذکر کیے گئے محدود نہیں ہیں، بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے اغراض و مقاصد ذوق سلیم کو مد نظر رکھتے ہوئے، قرائن کو مد نظر رکھتے ہوئے، یعنی سیاق، سباق، قرائن حالیہ، قرائن مقامیہ، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اور بھی بہت سارے اغراض بلاغی حاصل کیے جا سکتے ہیں، جس طرح کہ مسند الیہ کے، یعنی مسند الیہ کے مقدم کرنے میں جو ہم نے بتایا، ادھر جو بتایا گیا ہے، صاحب کتاب نے جو بتایا ہے، تو وہ سب کے سب یہاں پر بھی موجود ہیں اور یہاں پر بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔